چین نے اپنے سفارتی تعلقات بہتر کرنے کے لیے N95 ماسک اور کووڈ-19 ویکسینز دینے سے بہت پہلے یہی کام پینڈاز سے لیا تھا۔ چین 1000 سال سے زائد عرصے سے ان نرم و ملائم کھال والے ریچھوں کو دوسرے ملکوں کے ساتھ خیر سگالی پیدا کرنے کے لیے استعمال کرتا رہا ہے۔ تانگ سلطنت کے دور میں چینی مہارانی وو جیاتان نے جاپان کو 2 پینڈاز تحفے میں دیے تھے۔ جدید دور میں 1941 میں امریکہ کی دوسری جنگ عظیم میں شامل ہونے سے قبل ہی بیجنگ نے 2 پینڈاز نیو یارک کے برانکس چڑیا گھر کو شکریہ کے طور پر بھیجے۔ سرد جنگ کے دوران یہ روایت اور آگے بڑھی۔ ماؤ زے تونگ نے 1950 کی دہائی میں چین کے کمیونسٹ اتحادیوں روس اور شمالی کوریا کو یہ نایاب تحفہ بھیجا تھا۔ سن 1972 میں امریکی صدر رچرڈ نکسن کے چین کے تاریخی دورے کے بعد بیجنگ نے امریکہ کو 2 بڑے پینڈاز دیے تھے۔ پہلے ہی دن جب واشنگٹن ڈی سی کے قومی چڑیا گھر میں ان کی نمائش ہوئی تو 20,000 سے زائد افراد نے ان پینڈاز کو دیکھا اور پہلے سال کے دوران 11 لاکھ سیاح انہیں دیکھنے آئے۔ پینڈا سے اس والہانہ محبت سے ورلڈ وائلڈ لائف فاؤنڈیشن کو تحریک ملی کہ وہ اس ریچھ کو اپنے لوگو کے طور پر اپنائیں۔ 1984 میں چین نے اپنی پینڈا پالیسی میں تبدیلی کی جب ماحول کے لیے کام کرنے والے اداروں نے ان ریچھوں کو معدوم ہونے کے خطرے سے 2-4 نسلوں میں شامل کیا۔ بیجنگ نے یہ ریچھ تحفے میں دینے کے بجائے ادھار پر دینا شروع کر دیے اور یہ واضح کر دیا کہ بیرون ملک پیدا ہونے والا کوئی بھی پینڈا چین کی ملکیت ہوگا۔ اس وقت دنیا بھر کے چڑیا گھر عام طور پر قرض کی 10 سال کی مدت کے لیے $1 کروڑ تک کا معاوضہ دیتے ہیں۔ یہ جانور ہر سال چڑیا گھروں کے لیے لاکھوں ڈالرز کی آمدنی لاتے ہیں۔ 2001 میں جب واشنگٹن کے قومی چڑیا گھر میں نئے پینڈاز منگوائے گئے تو چڑیا گھر میں جہاں داخلے کا کوئی ٹکٹ نہیں ہے، شاپنگ اور کھانے پینے کی اشیاء کی فروخت تقریباً دگنی ہو گئی۔ تاہم ان جانوروں کی دیکھ بھال کوئی سستی نہیں۔ نیشنل جیوگرافک کی ایک رپورٹ کے مطابق چین کے قرضے کی رقم کے علاوہ بھی چڑیا گھر پینڈاز کی دیکھ بھال کے لیے تقریباً $5 لاکھ سالانہ خرچ کرتے ہیں، کیونکہ پینڈاز ایک خاص قسم کا بانس کھاتے ہیں، مخصوص تیار کردہ جگہوں میں رہتے ہیں اور بچے پیدا کرنے کے لیے پینڈاز کو اکثر انوویٹو فرٹیلائزیشن ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ چینی عہدیداروں نے اعتراف کیا ہے کہ پینڈاز کی اس مقبولیت کا اس کی سفارتی کوششوں میں ایک بڑا حصہ ہے۔ امریکہ میں چین کے سفیر نے 2013 میں کہا تھا کہ واشنگٹن میں دراصل 2 چینی سفیر ہیں، ایک میں اور دوسرا نیشنل زو میں پینڈا۔ آکسفورڈ یونیورسٹی نے 2013 میں ہونے والی ایک تحقیق میں بتایا تھا کہ چین نے یا تو ان ایشیائی ممالک کو پینڈاز دیے ہیں جن کے ساتھ اس نے حال ہی میں تجارتی معاہدوں پر دستخط کیے تھے، یا ان ملکوں کو جنہوں نے اسے قدرتی وسائل اور ٹیکنالوجی فراہم کی تھی۔ اس تحقیق میں یہ بھی پتہ چلا ہے کہ چین اپنی ناپسندیدگی کے اظہار کے لیے اپنے پینڈاز کو واپس بلا لیتا ہے۔ سن 2010 میں امریکی صدر براک اوباما نے چین کی خواہشات کے خلاف جب دلائی لاما سے ملاقات کی تو امریکی دارالحکومت میں پیدا ہونے والے 2 پینڈاز کے بچوں کو چین نے چند ہی دن بعد ایک پرواز کے ذریعے واپس منگوا لیا۔ یہ نایاب پینڈاز دنیا بھر میں صرف جنوب وسطی چین کے پہاڑی علاقوں میں پائے جاتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق چین کے جنگلات میں 1800 پینڈاز رہتے ہیں، جبکہ اس نسل کے 600 خوبصورت ریچھ دنیا بھر کے چڑیا گھروں میں افزائش نسل کے مراکز میں ہیں۔ یہ جانور اب معدوم ہونے کے خطرے سے تو 2-4 نہیں ہیں، لیکن اب بھی غیر محفوظ جانوروں کی فہرست میں شامل ہیں۔